ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں اس میں مختلف علامات لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی، خصوصاً ہم بر صغیر میں ہمارے ہاں جو ہند و پاک میں یہ ایک طویل عرصے سے قرآن پاک پرنٹ ہو رہے ہیں، ان علامات کو ہم رموز اوقاف بھی کہتے ہیں۔ رمز اشارے ہیں وقف کرنے کے، ٹھہرنے کے، اور بیشتر علامات تو وہ ہیں کہ جو ہم عجمیوں کے لیے، جو غیر عرب ہیں، ہماری آسانی کے لیے اہل علم نے لگائی ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے تو اس ٹھہرنے کے اندر کس چیز کا خیال رکھنا ہے، اسی کو رموز اوقاف بھی کہتے ہیں۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو ابتدا سے، یعنی شروع سے صحابہ اکرام یا اس کے بعد کے دور سے، ابتدا دور سے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور اس کا سلسلہ وہاں تک جڑتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا قرآن پاک میں ایک دو علامات، اس میں سے میں آج بتا دیتا ہوں۔ بعض جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، وقف النبی بعض جگہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن پاک سنا کسی صحابی نے، اب ہر مقام تو یاد تو ہوگا لیکن انہوں نے جو آگے منتقل کیا، مثلا پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ نہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سنا تھا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا تھا، لہذا تم بھی وقف کرو، تو صحابی اس جگہ پر وقف کیا کرتے تھے۔ پھر وہی صحابی نے آگے نقل کر دیا اور ان میں سے چند پوائنٹ ہمارے سامنے منتقل ہوئے کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اہل علم میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں کل 14 مقام ہیں جہاں پر وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ میں اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں، آپ غور کیجئے گا قرآن میں آپ کو وہ نشانات ملیں۔ 30واں پارہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں لکھا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس سے پچھلی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ یہ جہاں من الف الشہر لکھا ہے، آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں یہاں اس آیت کی سائڈ پر لکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف کیا، تو اس وجہ سے بعض محبت کے اندر پڑھتے ہوئے یہاں وقف کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، ہمیں ایک نسبت مل گئی، ایک صحابی کا قول، وہ کہتا ہے جی میں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا تھا، لہذا اس محبت میں، اتباع میں بھی یہاں وقف کرتا ہوں۔ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اور مثال میں دے دیتا ہوں، سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، یہاں بھی آپ دیکھیے گا واستغفر سائڈ پہ لکھا ہوگا وقف النبی، اور درمیان میں بھی انہوں نے علامت بنائی ہوئی ایسے کر کے شوشہ سا، وہ آپ دیکھیں گے قرآن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بورڈ نہیں ہے نہیں تو میں لکھ کے سمجھاتا، وہاں بھی لکھا ہوا ہے وقف النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو 14 مقام ایسے ہیں، اگر لکھا ہو اور آپ وہاں وقف کر لیں اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہاں وقف فرمایا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک نہیں، وقت کا تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، کیونکہ وقت ہو لے سانس توڑنا، آپ نے سانس توڑنا ہے نا، تو پڑھتے ہوئے آپ یہاں سانس توڑ دیں، سانس توڑیں مطلب جس کو ہم کہتے ہیں فل اسٹاپ، سانس توڑ دیں، جیسے آپ نے آگے جا کے سانس توڑنا ہے تو اسی اہتمام سے یہاں سانس توڑ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سانس توڑا تھا، آپ بھی توڑ دیں۔ دوسری علامت ایک ہے قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وقف جبریل، شاید غور کیا ہوگا، وقف جبریل۔ اچھا، وقف جبریل اور وقف منزل یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کی علامت۔ اب آپ کو نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کیا، قرآن پاک پڑھ کے سنایا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو سکھانے کے لیے وقف کیے ہوں گے، تو یہ ان میں سے بعض پوائنٹ ایسے ہیں جو آگے امت تک منقول ہوئے۔ یہ مطلب نہیں ہے قرآن میں یہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوں گے لیکن وہ آگے نقل نہیں ہوئے۔ تو وقف جبریل قرآن میں، باقی اللہ جانتا ہے، بعض کتابوں کے مطابق 12 مقام ایسے ہیں جہاں پر وقف جبریل ہے، 14 مقام پر وقف النبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 12 مقام پر وقف جبریل ہے۔
وقف جبریل کی بھی میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ یاسین، سورہ یاسین سورہ یاسین میں ایک جگہ سکتہ آتا ہے. سکتے کا بھی میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. سکتہ لکھا ہوا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن. یہاں پر آپ سائڈ میں دیکھیے سکتہ بھی لکھا ہوا ہے اور وقف لازم بھی لکھا ہوا ہے اور وقف جبریل بھی لکھا ہوا ہے، یا وقف منزل بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں یہاں پر بھی موجود ہے. اسی طرح سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، ماں آتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. ویقبضن پہ دیکھیے گا، یہاں بھی وقف لازم بھی ہوگا اور وقف منزل یا وقف جبریل یہ بھی یہاں پر علامت بنی ہوگی. تو اس طرح پورے قرآن پاک میں 12 مقام ایسے ہیں. اس کا معنی بھی یہی ہے، اگر آپ اس اہتمام سے یہاں بھی سانس توڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جبریل علیہ السلام نے یہاں وقف کیا ہے، صحابہ سے ہمیں نقل ہوا، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. ایک آپ کو وقف لکھا ہوا نظر آئے گا، وقف غفران. وقف غفران اس حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے قرآن پاک کے معانی کے اندر غور کرتے ہوئے ان چند مقامات کو منتخب کیا کہ یہ مضمون کے اعتبار سے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے. تو یہاں اگر آپ رک کے کچھ دیر دعا بھی کر لیں تو دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. وقف غفران، مغفرت غفران اسی سے، تو وقف غفران یہ قرآن میں غالباً 10 مقام ہے اس کے جو کتابوں میں لکھا ہے. اچھا عجیب بات ہے، یہی جو 2 میں نے آپ کو مقام بتائے نا سورہ یاسین میں، وقف غفران کے سورہ یاسین ہی میں تقریباً 4-5 جگہ ہیں. یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً علی العباد، علی العباد کے بعد وقف غفران لکھا ہوگا. اسی طرح یہی جو بھی میں نے بتایا وقف لازم والا، اور سورہ ملک میں جو میں نے آپ سے عرض کی ویقبضن، یہاں پر بھی وقف غفران بھی لکھا ہوگا اور وقف منزل بھی ہے. تو یہ 2-3 علامات میں نے آج آپ سے عرض کی ہیں. ایک وقف جبریل جو بعض علماء کے مطابق قرآن میں 14 مقام پہ ہے، اور وقف جبریل یا وقف منزل یہ ایک ہی چیز ہے، یہ قرآن پاک میں 12 مقام پر ہے. اور وقف غفران اس کا تعلق معنی سے ہے، وہ تو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر سانس توڑا. اور وقف غفران کا مفہوم یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہاں مغفرت کی یہ خاص موقع ہے اگر آپ دعا کر لیں. لیکن یہ سارے حکم مستحب ہے. مستحب کا مطلب اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے ضروری نہیں ہے. ضروری کون سا ہے؟ وہ وقف لازم، وہ میں انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا وقف لازم کیا ہیں. اور بہت سے وقف ہیں. اگر ہم نے دیکھے سانس تو توڑنا ہی، ہمارا سانس اتنا لمبا نہیں ہے، اور جتنا بھی لمبا ہو قرآن پڑھتے ہوئے 2-4 آیتیں پڑھ بھی لے، سانس تو توڑنا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سانس توڑیں، اس سے ایک تو توجہ بھی ہوگی آپ کے قرآن کی طرف، پڑھنے میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی، دیکھ کے توجہ سے پڑھیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے، محبت سے اس نیت سے پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ اجر و ثواب ہمیں بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.